بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا صدق اللہ العظیم۔ وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معزز حاضرین، گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی بھلائی یا نیکی علانیہ کرو یا چھپا کر کرو اور یا کسی کو معاف کر دو، جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے اور اجر عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہر چھوٹی بڑی نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، گزشتہ آیت سے معلوم ہوا۔ اب آج جو سبق آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ جزا کس کو دی جاتی ہے، نیکی کا اجر ایک شرط پر ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان نیکی کے لیے شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، چھوٹی بھی نیکی کرو دے دیں گے، بڑی نیکی کرو اجر دے دیں گے، چھپا کے کرو دے دیں گے، دکھا کے کرو دے دیں گے، کوئی پکڑ نہیں ہے، مگر ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ایک شرط ہے، اگر یہ ایمان کی شرط پوری کرنی ہے تو تمہاری ساری نیکیاں ہماری بارگاہ میں قبول اور اس کا اجر برابر۔ یہ اب یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی لوگ توریت پر اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ان کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھا۔ ان پر ایمان تھا، موسیٰ علیہ السلام اور کتاب توریت پر ایمان تھا، مگر ان کا ایمان کس پر نہیں تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انجیل پر اور قرآن پر۔ تو وہ ایک گروپ ہو گیا جو ان دونوں کا انکار کرتا۔ پھر اس کے بعد ایک گروپ ہے اس میں نصرانیوں کا، عیسائیوں کا۔ وہ گروپ کیا کرتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور انجیل کو مانتا ہے، اور کس کا انکار کر رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن پاک کا انکار کرتا۔
تو یہ گروپس ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ایک گروپ، ایک طبقہ، ایک قوم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوم یہود. اب یہ قوم عیسائی یا قوم نصارہ وہ ان دونوں کو نہیں مانتے، اور قوم نصارہ حضور کو نہیں مانتے. تو ان دونوں کے ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فرمایا یہ دونوں جو ہیں عیسائی اور یہودی، یہ دونوں بے ایمان ہیں. قرآن نے کہا یہ دونوں بے ایمان کافر ہیں. یہ دونوں یہودی اور نصرانی کافر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان حضور پر نہیں اور حضور پر نازل کردہ کتاب قرآن پاک پر نہیں. تو جن کا ایمان حضور پر نہیں ہے اور قرآن پر نہیں ہے، وہ گزشتہ زمانے کے پیغمبروں پر اگر ایمان رکھ بھی لیں، جی ان پر ایمان رکھ لیں، کب تک ان کا ایمان برقرار؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایمان کب تک برقرار؟ جب تک حضور تشریف نہیں لائے. ان پر ایمان ہے، حضور آ گئے تو اس ایمان کا تقاضا کیا؟ حضور پر ایمان لانا. اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سچے عیسائی اگر ہیں تو انہیں حضور پر ایمان لانا. اگر حضور کا زمانہ پا لیے تو حضور کا زمانہ پا لیے تو آپ پر ایمان لانا. قرآن کا زمانہ پا لیے تو قرآن پر ایمان لانا. قرآن کا زمانہ پا کر، حضور کا زمانہ پا کر یہ کہتے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، ان پر ایمان لا لیے تھے. تو کہا ان پر ایمان لانا بھی کفر ہو گیا، اس وجہ کہ آپ انہوں نے سرکار پر ایمان نہیں. تو ان کے متعلق آیت مبارکہ نازل ہوئی. یاد رکھیے قرآن کریم مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہر طریقے سے تعلیم و تربیت کرتا ہے. قرآن تعلیم اور تربیت دونوں کرتا ہے. اسی لیے مدرسوں میں علم دین جو ہے یا خانخواہوں میں جو راہ طریقت ہے، اس میں صرف بیانات نہیں ہیں، اس میں تربیت بھی ہے. جو بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، جو علم پڑھایا جاتا ہے، اس کے مطابق شاگردوں کو مدرسوں میں تربیت کرتے ہیں اور مریدوں کو خانخواہوں میں تربیت کرتے ہیں. تو قرآن کا یہ مزاج ہے. قرآن مختلف طریقے سے مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کرتا ہے. اس کو اس آیت میں 4 انداز سے بیان کیا گیا. قرآن کی تعلیم و تربیت کے انداز 4 بیان کیے گئے. پہلی ایک بات کہ کھل کر ایک بات بیان کر دی گئی، صراحتاً کہتے ہیں اس کو، صراحت کہتے ہیں، واضح طور پر ایک حکم دے دیا گیا. کہا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، زنا کی طرف مت جاؤ. یہ واضح بیان کر دیا، اس کو صراحتاً کہتے ہیں. جی یہ کو ہو گیا. دوسرا فرمایا گیا کہ نیکیوں پر اجر ہے، گناہوں پر سزا ہے. یہ دوسرا طریقہ. صراحتاً ایک بات بتا دی کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نیک کام کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، دھوکہ مت دو. یہ وضاحت. اس کے بعد دوسرے طریقے سے کیا بتایا گیا؟ نیکی کرو گے تو اس کی جزا دی جائے گی، نیکی کا ثواب دیا جائے گا، نیکی کا اجر دیا جائے گا. اور گناہ کریں گے تو اس کی سزا دی جائے گی. تو صراحتاً جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے روکا گیا اس سے رک جانا. نیکی کا اجر دیا جائے گا، گناہوں پر سزا دی جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟
نیکی کرنا، گناہ سے بچنا۔ پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر بیان کیا گیا، ایمان والوں کی وہ شان ہے، وہ تقوی والوں کی وہ شان ہے، اولیاء اللہ کی وہ شان ہے، بزرگوں کی وہ شان ہے، یہ بیان کر دیا جی۔ اللہ کے محبوب بندوں کا بیان قرآن میں بیان ہوا، اور خدا رسول کے باغیوں کا بیان بھی قرآن میں آئے، بے وفاؤں کا، باغیوں کا بیان بھی قرآن میں آیا۔ یہ بیان کرانے کا مقصد کیا؟ نیک لوگوں کے واقعات سنو، نیک لوگوں کے حالات سنو، تاکہ ان نیک لوگوں کے مطابق اپنی زندگی ڈھالو۔ بے وفاؤں اور غداروں کے حالات سنو، خدا کے نافرمانوں کے قصے سنو، تاکہ تم ان قصوں کو سن کر اپنے آپ کو ویسی باتوں سے بچاؤ۔ 3 باتیں معلوم ہوئی جی۔ یہ صرف بیان نہیں ہے، درس ہے، بات برابر اترنا، سمجھے؟ کوئی مدرسے میں پڑھاتے، میں مسجد میں پڑھاتا ہوں۔ 3 باتیں سمجھ میں آ گئی۔ پہلا کیا؟ صراحتاً جو حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، زکات دو، برائی سے بچو، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا بتایا گیا؟ نیکی کا اجر دیا جائے گا، برائی پر سزا دی جائے گی۔ وہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ نیکی کرو، ثواب کے حقدار بنو، اور برائی سے بچو، سزا کے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تیسرا، نیک لوگوں کی باتیں، نیک لوگوں کے واقعات یہ بیان ہوئے اس لیے کہ تم ان کو سنو، ان کو جانو، ان کو پڑھو، اور اس پر کیا کرو؟ ان کے راستے پر چلو۔ برے لوگوں کے حالات بیان ہوئے، ابو لہب کا، ابو جہل کا، عتبہ کا، شیبہ کا، قارون کا، فرعون کا، حامان کا، شداد کا، ان کا سب بیان ہوا، تاکہ تم ان لوگوں کے قصے سننے کے بعد اپنے آپ کو ایسی باتوں سے بچا۔ یہ 3 باتیں ہونے کے بعد اب چوتھی قسم کی تعلیم اس آیت میں دی جا رہی ہے، وہ یہ کہ یہود و نصارہ کا جو قول تھا اور جو فعل تھا وہ بیان کر دیا گیا۔ یہود و نصارہ کا قول و فعل کیا تھا؟ وہ ظاہر میں اللہ کو مانتے تھے، پیغمبروں کو مانتے تھے، ان کے پاس بھی پیغمبر آئے، ان کو بھی وہ لوگ مانے، مگر کس کو نہیں مانے؟ جب اور پیغمبروں کو مان لیے تو ایک پیغمبر کو نہیں ماننے سے کیا ہوگا؟ یہ ذہن میں بات نہیں لانا چاہیے، بلکہ یہاں تعلیم دی جا رہی ہے چاہے لوگ پیغمبروں کو مان لیں، مگر جب حضور کا زمانہ آ گیا تو ان کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو مانا جائے۔ اگر کسی نے حضور پر ایمان نہیں لایا یا قرآن پاک پر ایمان نہیں لایا تو اس کا ایمان جو عیسیٰ پر تھا علیہ السلام، انجیل پر تھا، موسیٰ پر تھا علیہ السلام، توریت پر تھا، داؤد پر تھا علیہ السلام، زبور پر تھا، سمجھے؟ تھا، ایمان تھا ان کا، مگر ان پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ تمام ایمان خدا کی بارگاہ میں رد کر دیا، اور وہ کس میں شامل ہو گئے؟ کفار، کافر ہیں وہ۔ انہوں بھی ہمارا دین والے جو نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایسا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، پروف کیا ہے؟ حضور کو ماننا۔ توریت اور انجیل پر ایمان ہے، ثبوت کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لا۔ تو کتنا مقام مصطفیٰ دیکھو، کتنا بلند و بالا ہے کہ حضور کو مان لیا، سب کو مانے جیسا۔ ہم دور عیسیٰ نہیں دیکھے، ہم زمانہ موسیٰ نہیں دیکھے، ہم نے توریت نہیں پڑھی، ہم نے ویسی انجیل نہیں دیکھی،
جیسے خدا نے نازل کیا تھا؟ جی ہم کو کچھ معلوم نہیں، ہم نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، مان لیا۔ تو یہ مان لینا سمجھے ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہو گیا، موسیٰ پر ہو گیا، گزرے ہوئے تمام پیغمبروں پر ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ گزرے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لائے تھے، حضور پر ایمان نہیں لائے تو کسی کا ایمان نہیں ہوا۔ اس زمانے کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، حضور کو دیکھ لیا اور مان لیا تو سب پر ایمان ہوا۔ یہ واضح بات کر دی گئی۔ تو یاد رکھنا، یہود و نصارہ کس کے انکاری ہوئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہاں ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، بڑی پیاری بات ہے، وہ یہ کہ پیغمبروں پر ایمان نہ لانے، پیغمبر پر ایمان لائے، حضور پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ کس وجہ سے کافر ہو گئے؟ ایمان نبی کی بات تھی، مگر مفسرین فرماتے ہیں حضور پر ایمان اگر نہیں لایا ہے تو گویا اس نے صرف حضور پر ایمان کا انکار نہیں کیا، خدا پر بھی اس کا ایمان رد ہو گیا۔ خدا پر ایمان ہے، کہتا میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، کس کو نہیں مانتا؟ حضور کو نہیں مانتا۔ تو حضور کو نہ ماننا خدا کو نہ ماننے کے برابر۔ رسالت کا منکر توحید کا بھی منکر، رسول کا منکر خدا کا منکر، رسول کا منکر گزشتہ پیغمبروں پر ایمان لایا ہوا ہے تو بھی منکر، قرآن کا منکر توریت اور انجیل و زبور کا منکر۔ نہیں سمجھ میں بات ہے؟ ہم نے توریت نہیں دیکھا، ہم نے انجیل نہیں دیکھی جی، مگر کس پر ایمان ہے ہمارا؟ قرآن پاک پر۔ تو قرآن پر ایمان آ گیا تو توریت پر ایمان ہو گیا، زبور پر ایمان ہو گیا، انجیل پر ایمان ہو گیا۔ اس آیت سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر۔ ہم جس کو پسند آئے ان پر ایمان لا لیے بھائی، ہم کو جو پسند آ گیا ان پر ایمان ہم لا لیے، اور ان پر ہم ایمان لانا کوئی ضرورت نہیں۔ یہ پیغمبر وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے نہیں، ایک کو مانو ایک کو نہیں مانو، نہیں سب کو مانو۔ اب سب کو ماننے کے لیے لمبی لسٹ کی ضرورت نہیں، پوری لسٹ نہیں۔ عرش کے اوپر بھی پورے پیغمبروں کے نام نہیں ہیں۔ بعض بے تکا سوال کر دیتے ہیں کتنے پیغمبر آئے، کتنے انبیاء آئے؟ 1,24,000، ان کے نام آئیں کیا قرآن میں؟ پوچھ دیتے لوگ، یہ بہت بڑی تحقیق سمجھتے ہیں، ان کے سب نام آئیں کیا؟ مختصر نام بیان ہوئے، چند پیغمبروں کے نام بیان ہوئے، سب کے سب نہیں ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر نبیوں کے نام اس میں نہیں ہیں۔ ہم جب ان کے نام آنے تو کیسا ہمارا ایمان؟ ہم نہ معلوم ہونا نہ ان کو، وہ ایمان پورا محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ پر ایمان لا لیا تو آدم تا عیسیٰ سب پر ایمان ہو گیا۔ آدم تا عیسیٰ سب پر ایمان لایا، حضور پر ایمان نہیں لایا تو کسی پر ایمان نہیں، یہاں تک کہ خدا کی ذات پر بھی ایمان نہیں۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اور ہمارے نبی کو یہ جو درجہ ملا ہے یہ رب کا کرم ہے، اور ایسے نبی کا ہمیں رب نے امتی بنایا ہے۔ تو یاد رکھنا، جب یہ بات معلوم ہوئی، فرمایا وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جدائی کرتے ہیں،
یعنی اللہ کو مانتے اور اطاعت کا مستحق اللہ کو جانتے. وہ لوگ کیا کرتے؟ یہود و نصارہ کی شرارتیں کیا ہے؟ وہی شرارتیں مسلمانوں میں جماعتی شکل میں دے دی. ان کی شرارتیں پوری، ورنہ یہ ملت واحدہ، یہ امت واحدہ، یہ ایک ہی امت، یہ ایک ہی ملت، دین حنیف حضور لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام کا دین. جی اب یہ جتنے جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں، ایک نام رہا تو بولے جا، ایک نام رہا تو بولے جا. 72 میں ایک ایک کے 72. جی ایک ایک کے 72 ہیں. اب کس کے نام لیں گے؟ اس واسطے کہہ دیا گیا کہ یہ جتنی جماعتیں کسی بھی نام سے ہیں، اسلام کا لباس اوڑھ کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کسی بھی نام سے جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ سب یہود و نصارہ کی پیدا کردہ ہیں. وہ لوگ دین میں بگاڑ، ان کے دین میں بھی بگاڑ کرے، سمجھے؟ نبیوں کو قتل کر دیے، کتابوں میں رد و بدل کر دیے، اپنے باتیں اس میں اندر ٹھوس دیے. وہ شرارت جو کیے تھے، وہ شرارت یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر قرآن میں رد و بدل کر نہیں سکتے، مجبور ہیں. نبی کی شان میں کچھ بے ادبی کر نہیں سکتے، مجبور ہیں، اس لیے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، حضور قیامت تک کے لیے نبی ہیں. تو نہ نبی کی شان، نبی کی ذات پر کچھ الزام دے سکتے ہیں، نہ قرآن میں کچھ رد و بدل کر سکتے ہیں. تب انہوں نے کیا کیا؟ معنی اور مطلب کو لے لیا. معنی اور مطلب کی بنیاد پر ایک ایک گروپ بنتا گیا. ایسے گروپ بنتے ہوئے 72، بلکہ ایک ایک کے 72. سمجھے؟ پلسرات برحق ہے بابا، مگر میرے مطالعے کے حساب سے عقائد کی حفاظت کے ساتھ چلنا اس دنیا ہی میں پلسرات ہے. نہیں بچ کے جا سکتے. اتنا مٹھاس، اتنی پالیسی، اتنی ڈپلومیسی، ایسی مٹھاس، قرآن کی ایسی آوازیں، ایسے بیانات، سمجھے؟ رس گھلتا ہے، کانوں میں رس گھلتا ہے، منہ میں شہد لگایا جاتا ہے. نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے. اگر بچا کے مولا لے کر ہم دنیا سے جائیں تو بہت بڑا کام ہم نے کیا، بہت بڑا جہاد ہم نے کیا. اب اس کے لیے میرے تجربے میں ایک ہی بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ کام کرنا ہے اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو بچانا ہے. تو جو بھی آپ کا دوست، رشتہ دار، بھائی، بیوی، رشتہ دار جو بھی ہیں آپ کے، ان کو لا کر شیخ محترم کے قدموں میں ڈالیں. بس ایک ہی راستہ ہے، دوسرا بچنے کا، بچانے کا وہ ایک ہی راستہ ہے. اس کے سوا نہ کوئی مولوی بچا سکتا ہے، نہ کوئی فلاں بچا سکتا ہے. اب کہاں کے الجھنے لگا کر بیٹھے، میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا بولنے لگوں مجھے میرا شیخ بس، میں اس کو دیکھتا ہوں، بس اس وہی ہے، وہی ہے. دنیا میں میرا رہنما وہی ہے، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ کیا؟ وہی ہے جہاں میرے شیخ کا ٹھکانہ ہے، وہی میرا ٹھکانہ ہے جہاں میرے شیخ کا ٹھکانہ ہے. کہاں جاتی ہوں انہوں کہاں تو بھی جانتے، میں پیچھے ان کے کہاں تو بھی جاتے، وہ کہیں بھی جانے تو میں ان کے پیچھے. آج کے دور کی یہی بات ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی
تو کیا کرتے تھے, کیا چاہتے, اللہ کو مانتے, اطاعت کرنے کا مستحق, اللہ کے سوا. آج بھی لوگ کہتے ہیں, یہودیوں کی بات ہے یہ, قرآن بیان کر رہا ہے, اس کو آج کے دور میں سنو آپ, کتنے رس کے ساتھ ڈالتے ہیں. بھائی دیکھو, ساری قدرت کا مالک اللہ ہے, پیدا کرنے والا اللہ ہے. وہ جو چاہے, جسے چاہے پیدا کر سکتا ہے نا بھائی. آپ کو یہ مرتبہ مل گیا, کون دیا؟ اللہ. جی, آپ کو یہ شان مل گئی, کون دیا؟ جسے جو چاہے, دولت والے کو دولت کون دیا؟ اللہ دیا. اچھی بات ہے, غلط بات ہے؟ اچھی بات پہ ذرا نکال کے دکھاتا ہوں میں آپ. سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. اب حضور کو نبی کون بنا کے بھیجا؟ اللہ ہی بنایا. سمجھے؟ اگر انہیں چاہتا تو کیا دوسرے کو بھی پیغمبر نہیں بنا سکتا تھا کیا؟ اس کی قدرت میں نہیں ہے. آپ کچھ بولنے جا رہے ہیں پھر ادھر گزر رہے ہیں. ارے اس کی قدرت میں نہیں ہے. دیکھو بھائی, قدرت میں ہے اس کے, مگر ان کو چن لیا. کتنی حسین ہے, انہیں کر سکتا ہے, مگر ان کو چن لیا. یہاں بول کر عقیدے میں دراڑ پیدا کیا. ایک عاشق کیا کہتا ہے, خدا چاہتا ہی نہیں, محمد کا دوسرا چاہتا ہی نہیں, چاہا ہی نہیں. یہ ہے ایمان کی بات. وہ ہے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی بات. اور بات کتنی پیاری اور حسین انداز کی ہے, کان میں رس گلتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی سٹ پٹا گئے, بچانے والے بچا لیے, ورنہ سٹ پٹا گئے. ایسی باتیں بازار میں آپ کو ملتی. بازار میں بہت سا مال ہے, سمجھے, نیا مال بھی ہے, پرانا مال بھی ہے, اسکراب بھی ہے, سب ہے. بازار بولے تو سب ہے, سمجھے. اب وہ بازار کا کچرا گھر میں نہیں لانا ہے, اس کا الگ گوڈن ہوتا ہے. گھر پاک و صاف ہے, گھر صوفے والا ہے, گھر نیا انداز کا ہے. تو معلوم ہوا کہ باہر کا اسکراپ نہیں لانا, اپنا گھر سجا کے رکھنا. تو وہ سجا ہوا گھر ایمان کا گھر ہے, اس کو سجا کر رکھنے والا شیخ محترم ہے. یہ سب کے منڈے میں گھسنے والی باتیں نہیں, گھس گئی تو پھر ایسا پیوست ہو جاتی ہے, کوئی طاقت نکال نہیں سکتی. اسرائیل آ کر جان نکال سکتے ہیں میری, مگر میرا ایمان نہیں نکال سکتے. اسرائیل کی ڈیوٹی اتنی ہے, کیا نکالنے کی, جان نکالنے کی ڈیوٹی ہے. نکال دو, تمہارا کام تمہیں کر لینا, مگر میرا ایمان وہ آپ کا نہیں ہے, میرا ہے. یہ ایمان میرا محفوظ ہے, یہ کسی کے حوالے ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. جب یہ بات معلوم ہوئی, اور کیا کرتے ہیں, وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ, چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں. سمجھے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں ایک کوئی راہ نکال لیں. تو یہاں ایک بات یاد رکھیے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان وہ لائیں, یہ تیسرا راستہ نکالتے ہیں. اس میں سے ایک اوپر کی ایک بات یہ ہے, ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کرنا. کیا پیدا کرنے؟ تفریق. خدا الگ, نبی الگ, یہ ان کی ذہنیت. ہمارے تعلیمات کیا ہیں؟
اسلام کی کہ اللہ اللہ، رسول عبد، اللہ الہ، رسول عبد، دونوں ایک نہیں ہیں. سمجھے؟ دونوں ایک نہیں ہیں. ذاتی اعتبار سے خدا رب ہے اور رسول عبد ہے. رسول بندہ ہے، خدا رب ہے. یہ تفریق ہوئی. اس کا لحاظ رکھنا. خدا رسول کو خدا بول دیا تو مشرک ہو جائے گا. جی تو مشرک ہونے سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ عبد و رب کی بات سمجھے. وہاں یہودیوں نے کیا کیا؟ رسول کو خدا کا بیٹا بول دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اور نصارہ نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بول دیا. جی قرآن پاک کا جیسا درس آ رہا ہے ویسا درس دے رہا ہوں آپ کو. ڈیفیکلٹ باتیں بھی ہیں سمجھے. اچھلنے کودنے کی باتیں ہمیشہ سمجھے یہ ڈیفیکلٹ باتیں ہیں. بہت ہی توجہ کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے. تو اللہ الہ ہے، رسول عبد ہے. یہ ہے خدا اور نبی کے درمیان. وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا اور رسول کو جدا کر دیتے ہیں. تو اب آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. خدا رسول کو جدا کرنے کی بات تو ادھر آ گئی. ساتھ میں یہ بتا دیا گیا کہ خدا اور رسول کو جدا بھی نہیں کر سکتے. خدا رسول کو ایک بھی نہیں کر سکتے اور جدا بھی نہیں کر سکتے. تو یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں؟ خدا اور اس کے رسول کو جدا کر دیتے ہیں. اور اسلام کیا بتاتا ہے؟ جدائی میں آئے تو عبد و رب. جی اور جب میلاد میں آئے تو محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. سمجھے؟ تو رسول کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. رسول کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. اب میں آپ سے پوچھوں اللہ کے رسول کون؟ بولیے. اللہ کے رسول کون؟ محمد رسول اللہ. ہمارے رسول کون؟ جب ہمارے بھی آپ ہی رسول ہیں، اللہ کے بھی آپ ہی رسول ہیں، تو دونوں کے رسول ایک ہی ہیں. دونوں کے رسول ایک ہی ہیں. تو پھر ادھر بندہ بھی نہیں بنے ادھر خدا بھی نہیں بنے. آخر کیا ہو؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں تو کیا نہیں ہے؟ اللہ نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. ہمارے رسول کا مطلب ہمارے رشتہ دار نہیں ہے. تو ہم بھی ایمان لا رہے رسول کے اعتبار سے اور اللہ بھی بھیج رہا ہے رسول کے اعتبار سے. تو پھر فرق کیا؟ تو رسول درمیان میں ہے. کلمہ جب پڑھیے گا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ. محمد عبد رسول بھیجا ہوا اللہ، رسول اللہ اللہ کے طرف سے. تو یہ جو رسول درمیان میں ہے یہ کیا ہے؟ بندے کو خدا سے ملانے والا. بندے کو خدا سے ملانے والا. اب اسے ایگزامپل دیتا ہوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک جگہ سے دوسری جگہ کو آپ کو جانا ہے. درمیان میں ندی ہے، درمیان میں تالاب ہے، درمیان میں ندی ہے، ریلوے ٹریک اس پر سے گزرتی ہے. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ کو پہنچنے کے لیے درمیان میں جب ندی ہے یا تالاب ہے بڑا
تو اس کے درمیان میں جو اوپر پل بچھایا جاتا ہے وہ پل کائی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پار کرنے کو پہنچانے کا وسیلہ ہے. تو بندہ خدا سے ملنا چاہتا ہے, بندہ خدا سے ملنا چاہتا ہے, خدا بندوں سے ملنا چاہتا ہے, دونوں میں چاہت ہے. مگر عبد و رب کی کیا ہے؟ عبد و رب کی دریا ہے, عبد و رب کا تالاب ہے, عبد و رب کا جو ہے درمیان میں خلا ہے. اس خلا کو پار کرا کر اس بندے کو رب سے ملانے والی ذات کو رسول کہتے ہیں. ڈیفیکلٹ بات کو میں آپ کے سمجھ کے مطابق دیا. یہ یہودیوں کے اندر نہیں تھا جی. یہودی ان کے پیغمبروں کو یا نصارہ حضرت عیسیٰ کو رب سے ملانے والا نہیں مانتے تھے, رب کا میسج سنانے والا مانتے تھے. اور پیغمبر جتنے بھی آئے دنیا میں خدا کا میسج دینے کے لیے آئے, اور ہمارے پیغمبر جو آئے صرف میسج دینے کے لیے نہیں, ذات سے ملانے کے لیے, ذات سے ملانے کے لیے. اس لیے قرآن 23 سال میں نازل ہوا, قرآن مختلف موقعوں پر نازل ہوا, قرآن حالات کے اعتبار سے نازل ہوا جی. دیگر کتابیں موقع پر نہیں, حالات پر نہیں, ایک دم نازل, ایک دم نزول مل گیا. اس میں یہ ہے, یہ ہے, یہ جیسے توریت ایک دم موسیٰ علیہ السلام پر نازل, اٹھایا نہ جا سکا, اونٹوں پر رکھ کر لے جایا گیا تو نہیں ہو سکا, ہاتھیوں کو لایا گیا, پوری تختیاں. مگر قرآن پوری تختی بن کر نہیں, ایک ایک آیت بن کر آئے, ایک ایک آیت, ایک ایک سورت بن کر. کتنے سالوں میں؟ 23 سال میں آئے. 40 دن کے روزوں میں توریت مل گئی, یہاں 23 سال کی محنت میں خدا نے ملا. بس سمجھ میں آئی آپ؟ تو فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ یہودی اور نصرانیوں کا طریقہ ہے. یاد رکھیے ایک اور بات ان آیت کی روشنی میں, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کے درمیان وہ درجات کو نہیں مانتے, جیسا کہ کہا گیا بعض پر ایمان لاتے, بعض کے مراتب و درجات کا انکار کر لیتے. سمجھے؟ جیسے کہتے ہمارے پیغمبر وہ تھے جو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا, ہمارے پیغمبر وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے تھے, بیماروں کو چنگا کرتے تھے, یہ درجہ ہمارے پیغمبر کا ہے. یہودی کہتے یہ درجہ ہمارے پیغمبر کا ہے کہ وہ جب بغل سے ہاتھ نکالتے تو ید بیضاء بنتے, ہاتھ چمکنے لگتا, لاٹھی پانی میں مارے تو 12 راستے نکل گئے. یہ ہمارے پیغمبر کی شان. ہر آدمی اپنے اپنے پیغمبر کی شان بتاتا ہوا دوسرے پیغمبر کی شان کو انکار کرتا جی. اب ہمارے پیغمبر جو تمام پیغمبروں سے افضل, تمام پیغمبروں سے اعلیٰ, اب آپ کی شان یہ, آپ نے امت کو کیا بتایا؟ میں یہ لے کر آیا, میں وہ لے کر آیا نہیں بولے. جب آئے تو بولے عیسیٰ آئے تھے وہ برحق, موسیٰ آئے تھے وہ برحق جی, داؤد علیہ السلام وہ برحق, سلیمان علیہ السلام وہ برحق جی. مصدق ہے ہمارے آقا. اگر حضور نہ تشریف لاتے, حضور نہ بتاتے تو ہمارے دلوں میں موسیٰ کی وہ محبت نہ رہتی.
عیسیٰ کی وہ محبت نہ رہتی اور پیغمبروں کی وہ محبت نہ رہتی، تو ہمارے آقا نے کیا کیا؟ اور پیغمبروں کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دیا، اور رب نے کیا کیا؟ مصطفیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دیا۔ تو یہ تفریق کرنا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ خدا نے واضح طور پر بیان کر دیا ان کی یہ حرکتیں، اور یہ تیسرا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، بولے جیسا کہ اوپر پڑھا گیا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض پر نہیں لاتے، یہ ان کا کہنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بعض پر ایمان، بعض پر کفر، سمجھیں؟ یہ ایمان معتبر نہیں، ایک بات کا انکار کر دیا، پورا انکار، تمہارے قول پر نہیں۔ رب کا فرمان یہ ہے کہ رب کی ہر بات پر، ہر پیغمبر پر، ہر کتاب پر تمہیں کیا لانا چاہیے؟ ایمان لانا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ درمیان میں سے ایک راستہ نکالیں۔ کیا راستہ نکالنا چاہتے؟ کائے کو لڑکنا، ایک راستہ نکال لیں۔ وہ راستے کے تعلق سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہ ہی مومنوں کی طرح ایمان لائیں، درمیان کا راستہ، نہ ہی مومنوں کی طرح ایمان لائیں، نہ ہی مشرکوں کی طرح کریں، جی، نہ ہی مشرک بنے، نہ ہی مومن بنے، دہریے، کیا ہے؟ دہریے، سمجھے؟ اب ادھر سے یہود و نصارہ کی چال میں بتا دیا ہوں آپ کو، اس زمانے میں بھی ان کی چال کام کر رہی ہے۔ اب کئی کو لڑ لینا آپس میں، ان کا بھی چلن ہے، ہمارا بھی چلن ہے، سمجھے؟ اچھی ہے سو بات اٹھا لیں گے، خراب ہے سو بات چھوڑ ڈالیں گے، ہے نا؟ وہی نظریہ یہود و نصارہ کا تھا، نہ پکے مومن بنیں گے، نہ پکے کافر بنیں گے، دہریے بن کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا ان کا یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ بھی کفر ہی کا ہے۔ تو کیا چاہتا ہے قرآن؟ قرآن یہ چاہتا ہے بنو تو پکے مومن بنو، اور جاؤ تو بالکل کافر ہو کے برباد۔ بڑی پیاری مثال مفسرین نے دی ہے، پانی پانی ہی ہوتا ہے، کیا ہے؟ پانی پانی ہی ہوتا ہے، تالاب میں ہے تو بھی پانی ہے، تالاب میں ہے تو بھی پانی ہے، دریا میں ہے تو بھی پانی ہے، برتن میں ہے تو بھی پانی ہے، خطرہ ہے تو بھی خطرہ بن گیا تو آب ہو جاتا ہے، دریا ہوگا تو کباب ہو جاتا ہے۔ پانی، لفظ پانی، لفظ پانی ہر نوعیت میں پانی ہے، دریا جیسا ہو تب بھی پانی، تالاب جیسا ہو تب بھی پانی، ندی جیسا ہو تب بھی پانی، پیالہ جیسا ہو تب بھی پانی، خطرہ جیسا ہو تب بھی پانی، پانی پانی ہی ہوتا ہے۔ تو اسلام کہہ رہا ہے کہ پانی کو آگ کو پانی بنانے کی کوشش بیکار ہو جائے گی، بنے تو پانی بنو، یعنی تو مومن بنو، نہیں تو مشرک بنو، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ۔ اس لیے مسلمان اپنے ایمان کو جان سے زیادہ پیارا ہے، جان دینے کو تیار ہوتا ہے، ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تب اس کے بعد یہ تیسری راہ جو نکالے ہیں وہ ان کی حماقت ہے۔ پھر آگے فرمایا ہائے ہائے
اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرنا بھی ضروری، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا جی. خدا کو رسول، رسول کو خدا بولنا کیا ہے؟ کفر، کافر ہو جائے گا. رسول کو خدا بولا تو کافر. برابر فرق کرنا اس کے اندر، سمجھے؟ ایسے ہی انبیاء کرام کے درمیان بھی جو ہے درجے یکساں نہیں ہیں، سمجھے؟ باعتبار نبی سب نبی، ایک پوائنٹ یاد رکھیں، باعتبار نبی سب نبی. 1,24,000 نبی سب نبی، 313 رسول سب رسول، 4 مرسل سب مرسل. نہیں انہیں چھوٹے نبی تھے، ہمارے نبی بڑے نبی، ایسا نہیں بول سکتے، ایسا نہیں بول سکتے. باعتبار نبی سب نبی، باعتبار رسول سب رسول، باعتبار مرسل سب مرسل جی، سب کے سب کیا ہیں؟ مرسل ہیں. مگر اللہ تعالی نے بعضوں کو درجے دیے، بعضوں کو تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے درجے عطا کیے ہیں، افضلیت دی ہے. تو اب میں بات کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق، عیسیٰ علیہ السلام برحق، داؤد علیہ السلام برحق، باعتبار نبی سب کے سب ہیں، سمجھے؟ اب ہمارے رسول بھی باعتبار رسول برحق، باعتبار نبی برحق، باعتبار نبی اور رسول سب برابر. درجے کے اعتبار سے سمجھے حضور کو امام الانبیاء کا، رسول کے اعتبار سے سب یکساں، درجے کے اعتبار سے ہمارے رسول کو سید المرسلین کہا گیا جی. نہیں سمجھ بھائی؟ تو درجہ اپنی جگہ اور مقام اپنی جگہ، باعتبار نبی سب کے سب برابر، باعتبار رسول سب کے سب برابر، چھوٹا بڑا کیا بھی نہیں، چھوٹا بڑا کی بات نہیں، سب یکساں. مگر درجے کے اعتبار سے ہمارے آقا سید المرسلین ہیں، سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے. یہ خلیل اللہ، یہ روح اللہ، یہ کلیم اللہ، یہ صفی اللہ، یہ تمام کیا ہے؟ یہ درجے، درجے کے اعتبار سے افضلیت دی گئی. یہ کس کے طرف سے؟ من اللہ. ہم کو اس کے اندر کسی قسم کی مداخلت کا کوئی حق نہیں رہتا ہے. یاد رکھیے ان آیات کی روشنی میں مفسرین نے جو فوائد بتائے ہیں وہ یہ کہ ایک نبی کا انکار، ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار، ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار جی. اب دیکھیے اوپر سے میں چند مثالیں دیتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام اول نبی، ظاہر میں اول نبی جی. اب ان کے بعد جو نبی آئے روایتوں کے اختلاف کے ساتھ حضرت شیس آئے، حضرت نوح کا بھی نمبر آتا ہے. تب شیس ہاں انہی کو لے لیجئے. حضرت شیس آئے، کس کے بعد آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام جی. حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ جنہوں نے نہیں پایا تھا نبوت کا، تو ان کے نبی ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت شیس کو نبی ماننا. حضرت شیس کا زمانہ نہیں پایا تھا، ان کو ہمیں دیکھے نہیں، ان کا ہم جو ہی ان کا دیکھ لینا، ایسا نہیں. حضرت نوح پر ایمان لانا آدم اور شیس پر ایمان لانا. داؤد علیہ السلام آئے، ان پر ایمان لانا، ان سب پر ایمان لانا. تو ایک ایک نبی جیسے جیسے آتے گئے
ان پر ایمان لانا گزشتہ نبیوں پر ایمان لانا ہوا جی. ایسے ہی حضور جب تشریف لا لیے تو جو حضور پر ایمان لا لیا اس نے آدم سے لے کر عیسیٰ پر سب پر ایمان لا لیا جی. سب پر ایمان لا لیا. الگ الگ نام گننے کی ضرورت. آپ ساق عرش کے بارے میں بھی سنے ہوں گے کہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورے بورڈ سمجھے جو گورنمنٹ جاب میں رہتے ہیں, چیئرمین ہوتے ہیں, منسٹر ہوتے ہیں, ان کے کیا ہوتے ہیں؟ بورڈ ہوتے ہیں. یہ فلاں صاحب کا یہ یہاں سے یہاں تک ٹرم ہوا, پھر اس کے بعد ان سے وہاں تک ٹرم ہوا, یہ پوری لسٹ. وہ بورڈ کم پڑ گیا تو پھر ایک بورڈ. تو 1,24,000 پیغمبروں کا بورڈ عرش پر لکھنا ہوتا تو کتنا بڑا بورڈ لانا تھا, کتنے بورڈ لا کر لگانا تھا. تو رب نے ایک ہی لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کو جو مان لیا وہ سب کو مان لیا, ان کا جو منکر ہوا سب کا منکر. جب یہ بات معلوم ہوئی ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کے انکار کے برابر ہے, اور ان کا انکار کیا ہے؟ کفر ہو جائے گا. یاد رکھیے صرف نبی کا انکار ہی نہیں ہو رہا, یہاں نبی کا انکار کرنا کیا ہو گیا؟ خدا کا بھی انکار کرنا ہو گیا. تو اس واسطے تمام نبیوں کو ماننا ضروری ہے. یاد رکھیے اللہ رسول کو ملا ڈال دینا یہ کیسا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ رسول کو ملانا ایمان کی جان. چند اہم باتیں سن لیجئے. تو تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری, سمجھے؟ ایک رسول پر ایک نبی پر اتنا مقدار نہیں ہے, ایمان سب پر ایک ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سے قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری. ہمارے کام کی آیت پر ایمان, ہمارے کام کو نہیں آنے کی بات رہندے قرآن نے, ایسا نہیں. حضور نور ہیں آیت ہے ایمان, حضور بشر ہیں آیت ہے ایمان, سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی آیتیں نازل کی ہیں ان تمام آیتوں پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے, تبھی قرآن پر ایمان مکمل ہوا. ایسے ہی یاد رکھیے ایک نماز ہے, نماز میں ایک رکن فاسد ہو گیا ہمارا, سمجھے؟ ارکان بہت ہیں, رکوع کرنا تھا نہیں کی, سجدوں میں چلے گئے, تو نماز کیا ہوئی؟ اب وہاں سہو سجدہ نہیں ہے. رکوع چھوٹا تو سہو سجدہ نہیں ہے, چونکہ رکوع فرض ہے. فرض کے چھوٹنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. واجب کے چھوٹنے سے, واجب کے عمدن چھوٹنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. بھول سے چھوٹنے سے سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے. سجدہ سہو نہیں کیا تو کیا ہوا؟ پوری نماز گئی, پوری نماز گئی. تو نماز کے ایک رکن کے ادا نہ ہونے سے پوری کی پوری نماز چلی گئی. ایسے ہی قرآن کے ایک آیت پر ایمان نہ رہے تو قرآن پر ہمارا پورا ایمان کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا, ختم ہو گیا. ایک آیت پر بھی اگر شک آ گیا تو ایمان فاسد ہو گیا. یہاں سے پھر ایک بات فرمایا, دیکھیے بڑی گہری بات. ارکان ایمان بہت ہیں, صفات ایمان. آخری بات کہہ کر بات کو پھر آئندہ کے لیے چھوڑتا ہوں. ارکان ایمان الگ, صفات ایمان جسے کہتے ہیں, اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان, سمجھے؟ قیامت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, ہاں, اور کیا, جنت پر ایمان, دوزخ پر ایمان. یہ تمام کیا ہے؟ ارکان ایمان. یہ سب کیا ہے؟ ارکان ایمان ہیں. مگر نبی کی ذات جو ہے وہ مدار ایمان ہے. اب یہ مدار ایمان آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو بآسانی
کل بھی میں نے ایگزامپل کی باتیں کی ہیں مسجد میں. دیکھیے ایک آدمی آنکھ نہیں رکھتا ہے, اس کو کیا بولے آپ؟ اندھا. نابینا بولے, اندھا بولے نا, مردہ بولے, نابینا. زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ویلو ہے نہیں اس کی, حصہ نہیں ہے اسے. ایک آدمی بہرا ہے, وہ جانور کیا ہے؟ کون ہے وہ؟ آدمی. آدمی ہے, زندہ ہے نا. گونگا ہے, وہ کیا ہے؟ ہے, زندہ ہے. سمجھے؟ تو ایک چیز, ایک پارٹس کے نہ ہونے سے, ایک عضو کے نہ ہونے سے نقص اس کے اندر ہے. یہ پارٹس جو ہیں جسم کے, جو اعضاء ہیں, یہ ارکان جسمانی ہیں. اس سے آدمی زندہ رہتا ہے, اس کے بغیر. اس میں کچھ کمی کجی ہو جائے تو اس پر وہ سلامت رہ سکتا ہے, مگر جان نکل جائے تو کیا ہے؟ اس کو دنیا کیا کہتی ہے؟ فیصلہ کیا ہے؟ میت, مردہ, دفن کرو. جی اسی طریقے سے یہ ارکان ایمان جتنے ہیں, توحید, جنت, دوزخ, قبر, حشر, قیامت, جنت, دوزخ, یہ سب کیا ہے؟ ارکان ایمان ہیں. یہ اسی وقت سلامت رہیں گے جبکہ اس کی جان سلامت رہے. کیا ہے؟ جان سلامت رہے. یہ پوائنٹ کیوں آئی؟ مفسرین فرماتے ہیں جنت پر یہودیوں کا بھی یقین, نصارہ کا بھی یقین, خدا کے ایک ہونے پر یہود و نصارہ کا یقین, خدا کے ایک ہونے پر یہود و نصارہ کا یقین, قیامت کے قائم ہونے پر یہود و نصارہ کا یقین. یہ تمام باتیں میں جب کامن ہیں, ان تمام باتوں پر سب کیا ہیں؟ کامن ہے. مسلمان بھی یقین رکھتا ہے, یہودی بھی یقین رکھتا ہے, نصرانی بھی یقین رکھتا ہے. جب ان تمام باتوں میں کامن سب کا یقین ہے تو انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ انہیں کافر کیوں کہا گیا جبکہ وہ ایک پیغمبر کو بھی مان رہا ہے, جبکہ وہ ایک کتاب پر بھی ایمان لایا ہوا ہے؟ یہودی پیغمبر پر ایمان لایا ہے نا, موسیٰ علیہ السلام پر, عزیر علیہ السلام پر لائے, توریت پر ایمان ہے. اور عیسائی, آپ سمجھنے میں ذرا دشواری